الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت رواه الترمذي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چالاک آدمی، ہوشیار آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اب ہم لوگ کس کو بولتے بھائی ہوشیار آدمی کون ہے؟ تو ہم لوگ بولتے ہیں یار جو پیسہ زیادہ کما لے وہ چالاک ہے، انہیں ہوشیار ہے، جس کے پاس 2-3 جو ہے گاڑیاں ہیں، بلڈنگیں، گھر ہے، تو ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں یار انہیں تو بڑا ہوشیار ہے، کئی کو بولے تو انہیں بہت سارا پیسہ جمع کر لیا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے پوچھا تو صحابہ کے الگ الگ جواب تھے، لیکن حضور نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ ہوشیار اور چالاک عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو اپنے مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ انسان کے اسلام کی خوبصورتی اس میں ہے کہ وہ تمام برائیوں کو چھوڑ دے، یعنی جس انسان نے تمام برائیوں کو چھوڑ دیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا اسلام جو ہے خوبصورت اسلام ہے۔ اب جس کے اندر جس کی عمر ہو گئی 50 سال لیکن رات دن برائیاں کر رہا ہے، اس کی زندگی برائیوں میں ڈوبی ہوئی ہے، تو اس کا اسلام خوبصورت نہیں ہے۔ اسلام اس کا خوبصورت ہے جو تمام برائیوں کو چھوڑ دے گا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانی، کہ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ جب تک قیامت نہیں آئے گی، جب تک زمانہ بالکل قریب نہ ہو جائے۔ جیسا کہ 2022 ابھی ہمارے آنکھوں کے سامنے شروع ہوا تھا، لیکن اب 2022 ختم، اب 2023 شروع ہونے والا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانی ہوگی کہ زمانہ جب تک بالکل قریب نہ ہو جائے تو قیامت نہیں آئے گی۔ کیا مطلب؟ کہ سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا، اور ہفتہ گھنٹے کے برابر، ایک دن کے برابر ہو جائے گا، ایک دن گھنٹے کے برابر ہو جائے گا۔ اور ایک گھنٹے کی حضور نے مثال فرمائی، حضور نے بتایا کہ ایک گھنٹہ اس طرح ہوگا جس طرح آگ جل رہی ہے کہیں، اور آگ میں تنکا ڈال دیا، فوراً ختم۔ آگ کہیں بہت زیادہ آگ جل رہی ہے اور چھوٹا تنکا لے کے، چھوٹی لکڑی لے کے ڈال دی تو سیکنڈ میں جل جاتی، تو گھنٹہ اس طرح ختم ہو جائے گا۔ گھنٹوں میں اور وقت میں، مہینے میں، سال میں برکت نہیں ہوگی۔ تو اب وہی حال ہے کہ 2022 ہماری آنکھوں کے سامنے شروع ہوا تھا اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہی ختم ہو گیا۔ تو وقت میں برکت نہ ہونا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو غنیمت سمجھے آدمی، 5 چیزیں ان کو آدمی غنیمت سمجھے۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو ختم ہونے والی ہیں۔ اب جس نے ان 5 چیزوں کی قدر کر لی تو وہ سمجھے میں کامیاب ہوں، اور جس نے ان 5 چیزوں کی قدر نہیں کی وہ سمجھے میں تو ناکام ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اپنی صحت کی قدر کرے بیماری سے پہلے۔ آدمی کے پاس صحت ہے تو یہ نہ سوچے کہ یہ صحت ہمیشہ رہے گی، ایک دن آتا ہے ہر آدمی پر بیمار ہو جاتا ہے۔ جب وہ بیمار ہوتا ہے تو ایسا بیمار ہوتا آنکھوں سے دکھتا نہیں، کانوں سے سنتا نہیں، ہاتھ پیر بالکل جواب دے جاتے ہیں، اور پھر آدمی مسجد میں آنے تک کو ترس جاتا ہے، مسجد میں نہیں آ سکتا، پھر اپنا سوچتا ہے کہ میں گھر میں ہی نماز پڑھ لوں۔ تو صحت ہے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں زیادہ سے زیادہ کرے، بیماری کے آنے سے پہلے عبادتیں کر لے۔ ایک دن اگر بیماری آ گئی، صحت ختم ہو گئی تو پھر چاہ کر بھی آدمی، بہت سارے لوگ ایسے ہیں بیمار ہیں لیکن ہماری ہی مسجدوں میں وہ لوگ کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، ان کے پاس بھی وقت تھا تو انہوں نے عبادت کی ہوں گی، تو آج وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں کیونکہ وہ نیچے نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ تو ایک وقت اب ہمارے پاس بھی صحت ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، تو بیماری کے آنے سے پہلے اپنی صحت کی قدر کریں، اسی صحت کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں۔ اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جوانی کی قدر کریں، جوانی کو غنیمت سمجھے بڑھاپے سے پہلے۔ ہر آدمی پر بڑھاپا آئے گا، جس کو بڑھاپا نہیں آئی اس کو موت آئے گی،
دو چیزیں ہیں، جوانی کے بعد یا تو موت آئے گی یا بڑھاپا آئے گا، تو اپنی جوانی کی قدر کرے، جوانی کو غنیمت سمجھے جو ہے بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے۔ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی کمر جواب دے جاتی ہے، ہاتھ اس کا جواب دے جاتے ہیں، آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے اور نابینا ہو جاتا ہے، چلنے کو نہیں آتا ہے، اگر وہ سہارے سے چلنا چاہے تو سہارے سے بھی نہیں چل سکتا۔ تو آج ہمارے پاس جوانی ہے، تو اسی جوانی میں اللہ کو راضی کر رہے ہیں بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے۔ اسی طرح آج ہمارے پاس وقت ہے، وقت کو غنیمت سمجھے مشغولی سے پہلے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری آ جائے کہ ہماری پوری زندگی پلنگ پر کٹ جائے اور ہماری پوری زندگی ہاسپٹل میں کٹ جائے، اور اللہ نہ کرے ہمارے اوپر کوئی کیس چل جائے اور پوری زندگی جیل تھانوں میں کٹ جائے۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے، اس وقت کو غنیمت سمجھے مشغولی سے پہلے۔ اور چوتھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مال کو غنیمت سمجھے غریبی سے پہلے۔ آج ہمارے پاس مال ہے، ہاتھ پیر صحیح سلامت ہے، کاروبار چل رہا ہے، خوب صحیح سلامت، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، گھر ہے، سب کچھ ہے، تو اسی مال کی ایسا نہیں سوچنا کہ بھئی مال ہے ہمارے پاس کبھی ختم نہیں ہوگا، 1 منٹ لگتی ہے مال کو ختم ہونے کے لیے۔ تو مال ختم نہ ہو جائے، غربت نہ آ جائے، غریبی نہ آ جائے، فقیر نہ بن جاؤں، فقیر آنے سے پہلے یعنی فقر فاقہ آنے سے پہلے، غربت اور تنگ دستی اور محتاجگی آنے سے پہلے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ جب مال ہے تو جب مال ہے اور وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہوا ہے تو اس مال کے ذریعے سے غریبوں کی مدد کر کے، یا اس مال ہے تو مال کے ذریعے سے جو ہے کچھ نہ کچھ کوئی ایسا نیک کام کرے کہ مرنے کے بعد کام آئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ مال کو غنیمت سمجھے غربت سے پہلے۔ اور پانچواں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زندگی کو غنیمت سمجھے موت کے آنے سے پہلے۔ بھئی ہر چیز کی گارنٹی ہے لیکن موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ دوائی لو تو دوائی کے اوپر ڈیٹ لکھی رہتی ہے، آپ کوئی بھی سامان لو تو اس سامان پر ڈیٹ لکھی رہتی ہے کہ بھئی اس کی ڈیٹ کب نکلے گی، یہ ایکسپائر کب ہوگا، اس کی ڈیٹ کب ختم ہوگی، لیکن زندگی کی کوئی ڈیٹ نہیں ہے، جب چاہے زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 بات ارشاد فرمائی کہ زندگی کو غنیمت سمجھے موت کے آنے سے پہلے۔ تو آج ہمارے پاس وقت بھی ہے، مال بھی ہے، صحت بھی ہے، آج ہمارے پاس جوانی بھی ہے، زندگی سب کچھ ہے ہمارے پاس، تو ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں ہم، پہلی بات۔ دوسری بات، 2022 ہمارے سامنے ختم ہو رہا ہے، اب 2023 شروع ہو جائے گا۔ تو نئے سال جو آتا ہے نا، آدمی اس لیے نیا سال آتا ہے کہ آدمی حساب لگائے، آدمی اپنا حساب لگائے کہ میں نے اس سال میں کیا کھویا کیا پایا، کیونکہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان عذابات کو دیکھے گا میرے ساتھ کیا ہوا، تو آدمی کیا کہے گا؟ آدمی یہ کہے گا فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا آدمی کہ اللہ مجھے تھوڑی مہلت اور دے، تھوڑا ٹائم اور دے، تھوڑا وقت اور دے، کہ فاصدق واکن من الصالحین، کہ میں کوئی صدقہ کروں گا، نیک کام کروں گا، اچھے کام کروں گا، من الصالحین، اور میں نیک لوگوں میں سے ہو کر آ جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ مہلت، زندگی، وقت صرف ایک ہی بار ملتا ہے، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو کسی کی مہلت نہیں دی جاتی۔ آج ہمارے پاس مہلت ہے، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ وما یتذکر وجاءکم النذیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ہم نے تم کو وقت دیا تھا، اگر تم سدھرنا چاہتے تو سدھر سکتے تھے، اگر اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے تو بدل سکتے تھے، ہم نے تمہیں وقت دیا، ٹائم دیا۔ اور اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ ما یتذکر وجاءکم النذیر، اور ہم نے تمہارے پاس ڈرانے والے بھیجے، نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، اللہ نے رسول بھیجے، اللہ نے صحابہ اور تابعین اور اتنے بزرگان دین، اولیاء کرام، اور اتنے جو ہے مقررین حضرات ہیں، مولانا ہیں، مفتیاں ہیں، ہمارے سامنے ہر جمعے بیان ہو رہے ہیں، تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وجاءکم النذیر، ہم نے تمہارے پاس سب بھیجے تھے، ڈرانے والے، بتانے والے، دھمکانے والے، بات کو سمجھانے والے سب بھیجے تھے، لیکن تم نے اپنے وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا، اب تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح 2022 ختم ہو گیا اسی طرح ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے۔ تو اپنی زندگی کے ختم ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ دیکھو اب نیا سال ہے تو نئے سال میں لوگ نیا سال مناتے ہیں، لیکن نیا سال منانے سے پہلے آدمی یہ سوچے کہ شروع کس نے کیا ہے؟ بھئی صحابہ نے تو شروع نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 63 مرتبہ نیا سال آیا، لیکن حضور نے تو کبھی نیا سال نہیں منایا۔ حضور نے تو حکم یہ فرمایا کہ جب بھی نیا سال آیا، نیا مہینہ آیا، تم دعا کرو اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى، یا اللہ اس سال کو، اس مہینے کو ہمارے لیے امن والا بنا، سلامتی والا بنا۔ وربی وربک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی چاند کو مخاطب کر کے حضور فرماتے تھے کہ یہ چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے، یعنی حضور نے تو یہ دعا فرمائی ہے،
لیکن یہ دعا نہیں کر کے یہ سب چیز چھوڑ کر جو انگریزوں کا طریقہ ہم نے اپنا لیا ہے، تو معلوم یہ ہونا چاہیے ہر مسلمان کو کہ ہیپی نیو ایئر جو منا رہے ہیں، نئے سال جو منا رہے ہیں، کب سے شروع ہوا ہے؟ 1752 کے اندر۔ پہلے آپ کو یاد ہوگا، پہلے جو ہے نا نیا سال 25 مارچ سے پہلے نیا سال شروع ہوتا تھا، 1752 سے پہلے۔ لیکن جب 1752 آیا اور انگریزوں کی حکومت آئی تو انہوں نے اپنے نام کے حساب سے، بہت اس میں لمبی تفصیل ہے، تو انہوں نے اپنے حساب سے جو ہے اس کو ایجاد کیا ہے کہ بھائی نیا سال 1 جنوری سے شروع ہوگا، نہیں تو پہلے 25 مارچ سے نیا سال شروع ہوتا تھا پوری دنیا کے اندر۔ اور اس وقت 310 دن ہوتے تھے سال کے اندر، اب 365 ہے نا، جب 310 دن ہوتے تھے اور 25 مارچ سے نیا سال شروع ہوتا تھا۔ تو اب برطانیہ کے اندر اب شروع کیسے ہوا؟ برطانیہ کے اندر جہاں نیوی کے جوان تھے، رائل نیوی کس کو بولتے، جو سمندروں میں پوری زندگی ان کی سمندروں میں گزرتی، تو وہ سمندروں میں سفر کرتے تھے۔ اب وہ پورے سال جو ہے سمندروں میں رہتے تھے، اب ان کو گھر آنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ اب جب گھر آنے کا موقع نہیں تو بیوی نہیں، بچے نہیں، کچھ بھی نہیں، کیسا خوشی منائے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی خوشی تو منانا ہے، کیسے خوشی منائے؟ تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، بھائی تو کب پیدا ہوا تھا؟ اس نے کہا کہ میں جب پیدا ہوا تھا، چلو اس دن خوشی منائیں گے۔ اب وہ کتنے ہوں گے؟ 10-15 ہوں گے۔ تو انہوں نے جب آپس میں ایک دوسرے جب پیدا ہوئے تو جب وہ پیدا ہوا اس کا منایا، انہیں پیدا ہوا اس کا منایا، تو سب کا منا لیا، ختم ہو گئی۔ اب یار سب کا منا لیا ہے ہیپی برتھ ڈے، لیکن اب کیا کریں، آدمی کم ہے اور ہیپی برتھ ڈے پورا ہو چکا ہے، تو کیا کریں؟ تو ان کے ساتھ جانور بھی رہتے تھے وہاں پر، بکریاں، کتے بلی رہتی تھی۔ تو کتے بلیوں کا جو ہے انہوں نے جنم دن منانا شروع کیا۔ بھئی ہم کتے کو کب لے کے آئے تھے؟ وہ تو فلاں تاریخ کو لے کے آئے تھے، بس ٹھیک ہے اس کا فلاں تاریخ کو برتھ ڈے ہے، اب اس کا برتھ ڈے منانے لگے۔ اب کتے بلیوں کا برتھ ڈے ختم ہو گیا، انسانوں کو ختم ہو گیا، کیا کریں؟ تو ایک رات ایسی آئی، بھائی جو ہے کیا کریں، جنوری شروع ہونے والی ہے، ایسا کریں گے 31 نائٹ کو اور 1 جنوری آنے سے پہلے رات میں جو ہے خوشیاں منائیں گے، کیا کریں؟ اب انہوں نے ایک سال رات میں خوشیاں منائی۔ اب رات کو جب انہوں نے خوشیاں منائی تو پہلے تو کچھ بھی نہیں، پہلے تو تھوڑی بہت خوشی منائی، بس ختم۔ اب دوسرا سال آیا تو ان کو چسکا لگ گیا۔ دوسرے سال جو انہوں نے جو وہ شپ تھی، شپ کے مالک سے کہا کہ ہمارے کو شراب ہونا ہے، لڑکی ہونا ہے، سب ہونا ہے۔ تو ہم جب، کیونکہ اس زمانے میں وہ شپ کی نوکری کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ اب تو بے روزگاری اتنی ہے کہ اب تو ہزاروں لوگ ہیں، میرے کو نوکری ہے چاہے کہیں مل جائے، لیکن اس زمانے میں وہ نوکری کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تو وہ نیوی کے جو نوجوان تھے وہ جو بھی بات اپنی سرکار کے سامنے رکھتے تھے، وہ سرکار ان کی باتوں کو پوری کرتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم 31 نائٹ کو شراب ہونا ہے اور لڑکی ہونا ہے تو ہم یہاں رہیں گے، نہیں تو نہیں۔ تو سرکار نے جو ان کے اوپر تھے انہوں نے ان کی بات مانی اور لڑکیوں کو شراب کو دے دیا۔ تو انہوں نے وہاں سے شروع کیا 1752 کے اندر، یہ تو اور پہلے کی بات ہے۔ تو ہوتے پہلے کیا ہے، پہلے خالی انہوں نے ویسے جمع ہوئے اور انہوں نے کیک ویک جو بھی کاٹا ہے کاٹا، اس کے بعد شراب ہے، اس کے بعد زنا ہے، اور پھر آج بڑھتے یہاں تک آ گیا ہے۔ تو معلوم یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ایجاد کی ہے، شروعات کی، یہ انگریزوں نے شروعات کی ہے۔ اب جس چیز کو انگریزوں نے شروعات کیا ہے، جس چیز کی شروعات انگریزوں نے کی ہے اور جس چیز کو انگریزوں نے شروع کیا ہے، اگر مسلمان بھی وہ کام کرے تو یہ سوچ لے کہ میں رسول اللہ کے راستے پر چل رہا ہوں یا میں شیطان کے راستے پر چل رہا ہوں۔ تو اللہ نے جو ہے ہر راستہ بتایا ہے، اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ راستہ ہدایت کا دکھا دیا ہے، ہمارے سامنے ہدایت کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دیا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے قرآن کے ذریعے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذریعے سے۔ غیر سبیل المؤمنین، پھر بھی کوئی آدمی وہ مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے کہ مسلمانوں کی پیروی نہیں کروں گا، مسلمانوں کے راستے پر عمل نہیں کروں گا، میں تو انگریزوں کے راستے پر چلوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نولیہ ما تولیٰ ونصلیہ جہنم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنایا ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو ہم کس کے راستے کو پکڑے ہوئے ہیں؟ انگریز کے راستے کو۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ نیا سال منانا انگریزوں نے شروع کیا ہے، ظاہر ہو گیا ہے، معلوم ہو گیا ہے، پھر بھی اگر نیا سال منا رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ ان لوگوں جو ہے وہ شیطان کے راستے پر، انگریزوں کے راستے پر چل رہے ہوئے۔ اور انگریز کیا چاہتے ہیں؟ انگریز یہ چاہتے ہیں پوری دنیا کے اندر ہمارا دین غالب رہے۔ انگریز یہ چاہتا ہے، اب تو ہندو بھی کہہ رہے ہیں، اب تو ہندو بھی بول رہے ہیں، آپ سرچ کر کے دیکھیں بھائی ہمارا نیا سال اگادی سے شروع ہوتا ہے، جنوری سے شروع نہیں ہوتا۔ تو ہندو خود بول رہے ہیں کہ وہ ہندو کو سمجھا رہے ہیں، جس طرح ہم مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں۔ ہندو کی یہ بات سمجھ میں آ گئی لیکن مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب تو ہندو بھی ویڈیو بنا کر ڈال رہے ہیں بھائی ہمارا نیا سال اگادی سے شروع ہوتا ہے، جنوری سے شروع نہیں ہوتا، جنوری سے تو ان کا شروع ہوتا ہے انگریزوں کا۔ اب ان کو بھی سمجھ میں آ گئی یہ بات، اللہ کرے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو انگریز یہ چاہتا ہے کہ ہمارا دین پوری دنیا پر غالب ہو جائے، اور اس لیے
ہم مسلمان اس میں اس لیے ملوث ہو گئے، ہماری زندگی قرآن سے دور ہے، حدیثوں سے دور ہے، اور ہماری زندگی سنت سے دور ہے۔ کبھی ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں، کبھی ہم نے جو ہے دین کی موٹی موٹی باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ جب ہم دین کی موٹی موٹی باتیں سمجھنے کی کوشش کرتے تو ہم بچ سکتے تھے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ کل قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ یعنی اب یہ منانا انگریزوں کا طریقہ ہے۔ اب ایک مسلمان نام رکھ کر اس کا نام عبداللہ ہے، لیکن انہیں انگریزوں والا کام کرے تو معلوم یہ ہوگا قیامت کے دن بھی اس کا حشر انگریزوں کے ساتھ ہوگا۔ حضرت مولانا مسیح الامت رحمہ اللہ فرمایا، انہوں نے ہولی تھی غیر مسلموں کی، تو ایک بزرگ آدمی ایک راستے سے جا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا ایک گدھا کھڑا ہوا تھا، گدھا بزرگ نے دیکھا، تو سب ایک دوسرے پر رنگ ڈال رہے تھے، ہولی کا دن تھا۔ اب گدھا جو تھا نا، گدھے پہ کسی نے رنگ نہیں ڈالا، گدھا کھڑا ہوا تھا، تو وہ بزرگ پان کھا رہے تھے، پان۔ اب انہوں نے کہا، اے گدھے، سب ایک دوسرے پہ ہولی ڈال رہے نا، کیونکہ تو مسلمان تھے کہ سب ایک دوسرے پہ ہولی ڈال رہے نا، تیرے اوپر کسی نے ڈالا، چلو میں تیرے اوپر پان کا پیپ تھوک کر تجھے رنگ دیتا ہوں۔ تو انہوں نے بزرگ نے کہا کہ پان کھا رہے تھے تو پان اس کے اوپر تھوک دیا، گدھا لال ہو گیا۔ اب وہ انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو بزرگ ہیں وہ عذاب میں مبتلا ہیں، عذاب میں مبتلا، وہ حیران ہو گئے۔ تو خواب دیکھنے والوں نے پوچھا، بھئی یہ کیا معاملہ، آپ تو بزرگ تھے، آپ تو بہت بڑے بزرگ تھے، پہنچی ہستی تھی، آپ کو کیا ہوا؟ تو انہوں نے جب اس واقعے کو فرمایا، اس واقعے کو بیان کیا کہ میں ہولی کے دن میں نے گدھے پر اس لیے تھوکا کہ گدھے کو کسی نے رنگ نہیں کیا نا، چلو میں تجھے رنگ دیتا ہوں۔ جب میں نے گدھے کو رنگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ہولی کے دن غیروں کی مشابہت اختیار کی، گدھے کو رنگ کرا، گدھے پر تھوکا اس لیے کہ اس کا رنگ بھی لال ہو جائے، تو آج اس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو غیروں کی مشابہت، اور جو آدمی پورا ہی رنگ گیا ہے، انہوں نے صرف ایک عمل کیا، اور جو آدمی ہر سال ہیپی برتھ ڈے ہیپی نیو ایئر منا رہا ہے ہر سال، تو اس کا کیا ہوگا؟ اسی طرح حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ دو آدمی جا رہے تھے، تو وہ ایسے راستے سے جا رہے تھے کہ وہاں غیر مسلموں نے مندر بنائی ہوئی تھی اور ایک مورتی رکھی ہوئی تھی، مورتی۔ تو جو مورتی رکھی ہوئی تھی نا، تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو بھی یہاں سے جائے گا ہمارے مورتی پہ کچھ نہ کچھ چڑھا کر جائے گا، خالی ہاتھ نہیں جائے گا، اور خالی ہاتھ جائے گا تو اس کے ہاتھ میں تلوار تھی کہ اس کو قتل کر دیتے۔ تو ان میں سے ایک آدمی تھا، اس نے کہا بھائی مجھے تو کچھ چڑھانا نہیں ہے تمہاری مورتی پر، مجھے کچھ نہیں چڑھانا، چاہے مجھے قتل کر دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، تو اس آدمی کو لایا، اس کی گردن اڑا دی، قتل کر دیا۔ اب جو دوسرا آدمی تھا وہ گھبرا گیا، یار میں بھی قتل نہ جاؤں، تو اس نے کہا کہ کچھ تو بھی چڑھاؤ، چاہے کچھ بھی چڑھاؤ۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں کیا چڑھاؤں مورتی پر؟ انہوں نے کہا کہ چاہے ایک مکھی چڑھاؤ، تو ایک مکھی اڑ رہی تھی، تو مکھی کو پکڑا اور مکھی کو پکڑ کر مارا، مکھی چڑھا دی، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب جب وہ تو قتل ہو گیا، اب اس نے مکھی چڑھا دی، یہ چلا گیا، اس کو چھوڑ دیا۔ چند دن کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ جس کو قتل کیا انہیں جنت میں ہے، اور جس نے مکھی چڑھائی ادھر جہنم میں ہے۔ تو پوچھا، تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری وہ ادا اتنی پسند آئی، میں نے منع کیا میں کچھ بھی نہیں چڑھاؤں گا، تو میرا نہ چڑھانا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس عمل کی بنا پر مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ اور یہ آدمی مسلمان ہے، لیکن صرف ایک مکھی چڑھانے پر، ایک مکھی چڑھائی مورتی کے اوپر، تو مکھی چڑھانے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ تو جس کی پوری زندگی انگریزوں کے مطابق گزر رہی ہے، جس کی، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کفار کی مشابہت سے بچنا مسلمانوں پر فرض عین ہے، کفار کی مشابہت سے بچنا۔ اب یہ کفار کی تو مشابہت ہے، انگریزوں کی مشابہت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہیپی نیو ایئر نہیں منا رہے، نئے سال جب بھی آتا تھا، حضور کے زمانے بھی نئے سال آتا تھا تو حضور تو ایک دوسرے کو دعا فرماتے تھے، دعا بتاتے ہیں، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان، کہ اللہ جو ہے اس چاند کو ہمارے لیے امن والا بنا، سلامتی والا بنا۔ تو حضور تو دعا فرماتے تھے، آج دعا ہوا کچھ بھی نہیں، اسلام کو بھول گئے لوگ، جب اسلام کو چھوڑ دیا ہے تو آج غیروں کی مشابہت اختیار کی ہے۔ جب غیروں کی مشابہت پر چلیں گے تو کل قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین لا یشہدون الزور، جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ وہ نیک لوگ غیروں کی جو کام ہے، غیروں کی مشابہت ہیں، جو بری چیزیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے قریب سے بھی نہیں جاتے، ان کے قریب سے بھی نہیں گزرتے۔ تو ہم لوگ اب فیصلہ کر سکتے ہیں ہم نیک ہیں یا بد ہیں، ہم کیسے ہیں۔ جب ہم بھی ہیپی نیو ایئر منائیں گے اور ایک ہیپی نیو ایئر کے ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے، گفٹ دیں گے، تحفے دیں گے، کیک کاٹیں گے، تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، یہ سمجھے کہ ہمارا یہ عمل کفاروں کا طریقہ ہے، یہ عمل کفاروں کا طریقہ ہے، کفار نے شروع کیا ہے، جب انگریزوں نے شروع کیا ہے تو انگریزوں کے ساتھ ہی ہمارا جو ہے حشر ہوگا۔ تو ہمارا نیا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے۔ آج کسی مسلمان سے پوچھ کے دیکھیں آپ کون سا مہینہ ہے، تو اس کو نہیں معلوم ہے کون سا مہینہ ہے۔
کہیں کو ہم نے ہمارے گھروں میں بھی اسلامک کیلنڈر نہیں ہے. اب کتنے لوگوں کی شادی ہوتی ہے نا, ہمارے فون کر کے پوچھتے بھائی آج اردو کی کون سی تاریخ ہے, کون سا مہینہ ہے. تو وہاں جاتے پوری بستی میں, پورے محلے میں کسی کے پاس اسلامک کیلنڈر نہیں ہوتا. کہیں بولے تو ہمیں اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہمیں جنوری فروری آگے تو بس ہے. ہمارے گھروں میں بھی اسلامک کیلنڈر نہیں ہوتا. آپ کس سے پوچھ کے دیکھیں آپ آج چاند کی کیا تاریخ ہے, شاید ہی کوئی بتا سکے. آج چاند کی, یہ جو چاند کا مہینہ ہے اسلامک جو مہینہ ہے, چھٹا مہینہ ہے. چھٹے مہینے کی آج 6 تاریخ ہے, 1444 ہجری ہے. چھٹے مہینے کی جمادی الثانی چھٹا مہینہ ہوتا ہے. تو چھٹے مہینے کی 6 تاریخ ہے آج. آپ کسی مسلمان سے پوچھ کر دیکھیں. لیکن اب یہ پوچھ کر دیکھیں دسمبر کی کیا تاریخ ہے, سب کو معلوم ہے دسمبر کی 30 تاریخ ہے. اسلام سے ہمارا اتنا تعلق بھی نہیں ہے. تو جو چیز مشرکین نے شروع کی ہے, انگریزوں نے شروع کی ہے, ہم اس کو تو فالو کر رہے ہیں. اس لیے میں نے بتایا نا پچھلے جمعے کہ ہم ہر مذہب کی چیز فالو کرنے تیار ہیں, لیکن ہر مذہب والا ہماری چیزوں کو فالو کرنے تیار نہیں ہے. تو ہمارا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے. تو چاند بھی اللہ تعالیٰ کا ہے, سورج بھی اللہ کا ہے. ایسا نہیں کہ بھائی وہ اس کا ہے اس کا ہے, دونوں بھی اللہ کے. کس طرح چاند سے ہم لوگ رمضان شروع کیسا ہوتا ہے, چاند سے. چاند نہیں دکھا تو روزے نہیں رکھ سکتے, چاند نہیں دکھا تو عید نہیں منا سکتے, چاند نہیں دکھا تو بقرعید نہیں منا سکتے. تو یہ چاند کا حساب ہے. سورج کا بھی حساب ہے. سورج کے حساب سے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں. سورج طلوع ہوا, فجر کا وقت ختم ہو گیا. سورج بیچ میں آیا, نصف النہار, زوال کا وقت ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہو گیا. سورج کا سایہ ڈبل آیا تو عصر کا وقت شروع ہو گیا. سورج غروب ہوا تو مغرب کا وقت شروع ہو گیا. تو سورج بھی اللہ کا ہے, چاند بھی. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں بھی دی اور ہماری زندگی دونوں کے حساب سے چلتی ہے, چاند سے بھی سورج سے بھی. لیکن اس مشابہت سے ہمیں بچنا ہے, کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن ہمارا حشر بھی انگریزوں کے ساتھ ہو. جو چیز انگریزوں نے شروع کی ہے, آج تو ہمارے مسلمان کھلے عام بے لگام ہو گیا ہے. مسلمان کو پکڑنے, مسلمان کو ڈریچ نہیں ہے خوب. آج تو ہماری نوجوان لڑکیاں برقعے میں نے خود دیکھا, برقعے میں گفٹ لے رہی ہیں, برقعے میں کیک لے رہی ہیں, برقعے میں کارڈ لے رہی ہیں. کئی کو دینے کا ہے نا. تو وہ مسلمان نوجوان بچیاں جن کو اتنی ناز سے پالا ہے, اتنی نخروں سے پالا ہے, اتنے پیار سے ایک باپ نے پالا ہے کہ اس کی چپل ٹوٹنے سے پہلے برانڈیڈ چپل لا کر دیتے ہیں, اس کے کپڑے سے پھٹنے سے پہلے برانڈیڈ کپڑے لا کر دیتے ہیں. جس لڑکی کو اتنی ناز و نعمت سے پالا ہے, اتنے ناز و نخرے سے پالا ہے, اتنی پیار محبت سے پالا ہے, آج کی رات یعنی 31 کی نائٹ میں اگر اس کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں, کوئی بھیڑیا اور کوئی جانور اس کی عزت کو پامال کر رہا ہے, اس کی عزت سے کھلواڑ کر رہا ہے, تو ہم لوگ ہمارا باپ ہونے کا کوئی فرض نہیں ہے. اپنے باپ ہونے کا فرض نبھائے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کرے. بچوں کی حفاظت جب ہوگی جب اپنے بچوں پہ نظر رکھے. تو یہ کفار کا طریقہ, اس سے بچنا ہے. اس لیے نئے سال کی مبارکباد بھی نہیں دے سکتے آپ, مبارکباد دینے سے بچنا ہے, کیونکہ یہ طریقہ انگریزوں نے شروع کیا ہے, وہ دے سکتے ہیں. اب ایک آدمی مسلمان یہ سوال کرتا ہے بھائی انہوں منا رہے نا, ہم منا رہے تو کیا ہوا. بھائی آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہے, ان کا ایمان نہیں ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے. مسلمان کا ایمان ہے یہ. اگر کسی مسلمان کا ایمان اس پر نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گا, ایسا آدمی مسلمان ہے ہی نہیں. کہ مسلمان کا ایمان ہے, عقیدہ ہے کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, جواب دینا ہے. تو جس کا عقیدہ یہ ہے تو اس کو تو عمل کرنا چاہیے, اور جس کا عقیدہ یہ ہے ہی نہیں اس کو عمل کر کے کیا کرے گا. تو غیر مسلموں کا عقیدہ یہ نہیں ہے. غیر مسلموں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ ایک ہی زندگی ہے, وہ سوچتے ہیں 7 جنم ہے اور ایک ہی زندگی جتنی مستی کرنا ہے کر لے. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے, اس لیے نئے سال کی مبارکباد نہیں دینا. کیوں نہیں دینا بھائی نئے سال آیا نا, نئے سال کی مبارکباد دینا. بھائی اس 1 منٹ میں ایسا کیا بدل گیا. بھئی اب 2023 تھا, 1 منٹ ختم ہوا 2022 تھا, 1 منٹ ختم ہوا 2023 آ گیا, کچھ تو بدلا نہیں نا. کیا شوگر 10 روپے کلو ہو گئی, کیا ترکاری 10 روپے کلو ہو گئی, کیا پیٹرول 50 پہ آ گیا, کیا بتاؤ کیا چیز سستی ہوئی. اور زیادہ مہنگائی تو ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے کہ رات کے رات جو ہے اس 1 روپے بڑھ جائے پیٹرول پہ, ڈیزل پہ, لیکن کم نہیں ہوگا. تو کچھ بدلا ہی نہیں نا, سب ویسے ہی ہے. ایک آدمی پنچر والا پنچر لگا رہا تھا 31 نائٹ میں, تو ایک آدمی کی کار خراب ہو گئی, کار مارے تھے, تو لوگ جشن منا رہے تھے, گا رہے تھے, ناچ رہے تھے, شراب پی رہے تھے. تو جب کار اس کے پاس لے کے آیا پنچر والے کے پاس, تو کہا بھائی تو آج ہی پنچر لگا رہا ہے. ہاں صاحب میں پنچر لگا رہا ہوں, کیا ہوا. ارے آج تو جو ہے سال ختم ہونے والا نیا سال ہے. انہوں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے نیا سال ہے, کل سے دوسرا سال شروع ہوگا. انہیں خوش ہو گیا, نیا سال, کیا میری کل سے پنچر لگانے کی دکان ختم ہو جائے گی, کیا مجھے کوئی نوکری ملے گی. کہا نوکری تو نہیں ملے گی. پھر صاحب یہ نیا سال اپنے پاس رکھو, ہمارے کو کیا ضرورت ہے نئے سال کی. تو ایسا اس 1 منٹ میں کیا بدل گیا ہے, لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. حالانکہ مسلمان کا عقیدہ نہیں, بلکہ مسلمانوں کو تو سمجھنا چاہیے کہ ہم ہر لمحہ اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں. اگر کسی کی عمر 50 سال تھی
اگر کسی کی عمر 50 سال تھی، 50 سال میں وہ مرے گا اور اس کی زندگی کے 30 سال ختم ہو گئے تو اس کی زندگی کے تب 20 سال بچے ہیں۔ کسی آدمی کی عمر اگر 70 سال ہے اور وہ 50 سال کا ہو گیا ہے اور 2022 چلا گیا ہے تو اس کا تو سال میں سے 1 سال اور ختم ہو گیا ہے، اس کی زندگی تو موت کے اور قریب آ گئی ہے۔ ہم ہر لمحہ اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں۔ ایک آدمی ہے، اس کو صبح پھانسی ہونے والی ہے، اس کو پھانسی کا آرڈر دے دیا، بھائی صبح پھانسی ہوگی۔ اب رات میں اگر کوئی آدمی اس کے پاس جائے، بھائی مبارک ہو مبارک ہو، کا بیوقوف ہے کیا، میرے کو صبح پھانسی ہونے والی، رات کو مبارک کائی کو دے رہے؟ یا ایک آدمی کو پھانسی ہو گئی لیکن اس کو جہاں پھانسی ہوئی ہے نا وہ یہاں سے 20-25 کلومیٹر دور ہے، اب اس کو یہاں سے لے کے جا رہے ہیں، اب اس کو جو ہے لے کے جا رہے ہیں، ہر ایک کلومیٹر میں اس کو مبارکباد دے رہے ہیں، بھائی آپ کا پھانسی کا ٹائم بالکل قریب آنے والا ہے، اب ہم جو ہے 15 کلومیٹر رہ گئے دور، اب ہم 10 کلومیٹر دور رہے گا، 8 کلومیٹر دور رہے گا، 5 کلومیٹر دور رہے گا، بالکل آنے والے ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ انہوں نے کہا بولا بیوقوف ہے کیا، میرے کو پھانسی لگنے والی ہے، میرے کو مبارکباد کائی کو دے رہے ہیں؟ تو جس طرح ایک پھانسی والے کو مبارکباد نہیں دے سکتے تو اسی طرح نئے سال کی بھی مبارکباد میں کوئی موقع نہیں ہے۔ ایک موقع ہوتا ہے، بھائی گھر بنایا آدمی نے، بھائی اچھی خوشی کی بات ہے، شادی ہو گئی خوشی کی بات ہے، ولیمہ ہے خوشی کی بات ہے، گاڑی لے لیا خوشی کی بات ہے، گھر بنا لیا اچھا خوشی کی بات ہے، ایک پلاٹ تھی 2-4 پلاٹ لے لیا خوشی کی بات ہے، بس ٹھیک ہے یہ کام آئیں گے۔ لیکن نئے سال کا آ جانا یہ ہماری عمر سے 1 سال کم ہو جانے کا مطلب ہے، کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے۔ بھائی گھر میں بچہ پیدا ہوا، بھائی خوشی ہے، چلو بھائی ٹھیک ہے، لیکن ہماری زندگی سے 1 سال کم ہو گیا ہے۔ اگر 2022 ختم ہو کے 2023 شروع ہو گیا ہے تو ہماری زندگی سے 1 سال ختم ہو گیا تو خوشی کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اب ایک آدمی 1000 روپے دے، بھائی 1000 روپے لو اور آپ کو یہ 1000 روپے 1 مہینے تک چلانا ہے، اب وہ آج ہی گیا اور 500 روپے ختم کر دے، 500 روپے ختم کر دیا، اب اس کو خوش ہونا ہے یا اس کو جو ہے غم منانے کا ہے؟ اس کو تو یار میرے کو 1000 روپے دیے تھے، 1 سال تک 1 مہینے تک یوز کروں گا، میں نے تو آج ہی جو ہے 500 روپے ختم کر دیے، تو اس کو تو غم ہوتا نا۔ اسی طرح ہماری عمر بھی اگر 60 سال ہے 50 سال ہے تو ہماری عمر کے کچھ حصے کم ہو گئے، کچھ سال کم ہو گئے تو یہ خوشی کا موقع ہے ہی نہیں۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے میرے گزشتہ سال، گزرے ہوئے سال میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، ان گناہوں کا محاسبہ کرے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو ہمارے سامنے یہاں بیٹھتے تھے، 10 آدمی کو میں ایسے جانتا ہوں جو پچھلے سال یہاں پر تھے لیکن اس سال 2023 آنے سے پہلے وہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ کتنے لوگ ایسے تھے ہماری آنکھوں کے سامنے ان کی شادی ہوئی، اب طلاق ہو گئی۔ پیدا ہوئے کتنے بچے ہمارے سامنے اسی سال، پیدا ہونے کے بعد مر بھی گئے۔ آپ کے دوست احباب نے رشتہ داروں میں جھانک کر دیکھے، رشتہ داروں میں آپ پتہ کر کے دیکھیں، آپ اپنی بستی محلے میں دیکھیں کہ کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے 2022 میں، 2023 کے آنے سے پہلے وہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو جس طرح ان کی زندگی بھی ختم ہو گئی اسی طرح ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو جب کوئی موقع ہے ہی نہیں خوشی کا تو مبارکباد دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ نئے سال جب آئے تو ایک دوسرے کو دعائیں دے کہ اللہ آپ کے اس نئے سال کو مبارک بنائے، اللہ آپ کے اس نئے سال میں خوشیاں عطا فرمائے، اللہ آپ کے اس نئے سال کو مبارک جو ہے برکت والا بنائے، رحمت والا بنائے، ہر خوشی آپ کو اس سال میں نصیب ہو۔ اس طرح دعائیں تو دے سکتے ہیں لیکن مبارکباد دینے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ کائی کو ہماری عمر گھٹ رہی ہے، ہم موت کے اور قریب جا رہے ہیں اور موت سب کو آنی ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہہ سکتا میں نہیں مروں گا، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر موت کسی کو نہیں ہوتی تو وہ میرے اور آپ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے جن کو موت نہیں ہوتی، لیکن ان پر بھی موت آ گئی، ان کی بھی وفات ہو گئی۔ تو اب اس دنیا میں ہر لوگوں کی یہ خیال رہتا ہے، ہر آدمی سوچتا ہے یار میں نہیں مروں گا، میرے دادا مر گئے نا لیکن میں نہیں مروں گا، میرے بابا مر گئے نا میں نہیں مروں گا، ہر آدمی سوچتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا گھر ہے 100 گز کا، بھائی اگر مریں گے نہیں تو اس میں کیسا رہیں گے؟ مرے تو خالی ہوتا نا، پوتا آیا چل بھائی دادا تو جا، نواسا آیا نانا بھائی تو جا، میرے گھر لے لیے گھر خالی کر۔ اب مریں گے نہیں، چھوٹے سے گھر میں کیسے رہتے تھے سارے جنے؟ تو یہ اللہ کا نظام ہے، ایک پیدا ہوگا دوسرا مرے گا، ایک پیدا ہوگا دوسرا مرے گا۔ تو ہماری زندگی کے ہر آنے والا دن ہماری زندگی کا ایک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی زندگی کا ہر دن ایک کتاب ہے اور اس کتاب کو آدمی نیکیوں سے بھر لے، ایسا نہ ہو کہ آدمی گناہوں سے بھر دے۔ ہماری زندگی کا ہر دن ایک کتاب، ایک ورق ہے، ایک پیج ہے۔ اب اس پیج کو ہمیں اپنی نیکیوں سے بھرنا ہے۔ جب نیا سال شروع ہو جائے تو آدمی سوچے، آدمی بیٹھے کہ میں نے کیا کھویا کیا پایا۔ وہ ایک شعر ہے نا، ایک اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادا کہہ رہا ہے نیا سال مبارک۔ یعنی ہماری عمر سے 1 سال کم ہو گیا تو نادان جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے نیا سال مبارک۔ نیا سال مبارک ہے نہیں تو بدنصیبی کی بات ہے۔ اگر میری عمر 60 سال تھی تو میں 30 سال کا ہو چکا ہوں اور یہ ایک اور سال میں 31 سال کا ہو چکا ہوں۔ اب میری زندگی کے چند سال بچے ہیں اور جتنا زیادہ سال آتے رہیں گے میں اپنی موت کے قریب جا رہا ہوں۔ جب ایک آدمی موت کے قریب جا رہا ہے تو اس کو خوشی منانے کا یا مبارکباد دینے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ اور ہماری عمر جو ہے نا اور ہماری زندگی برف کی طرح ہے،
ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ میری زندگی بدلنے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک واقعے سے میری پوری زندگی بدل گئی، میں بزرگ بن گیا، ولی بن گیا۔ کیا کہ ایک آدمی تھا، وہ برف بیچ رہا تھا، برف، تو وہ آواز لگا رہا تھا گلیوں میں کہ بھائی میرا سرمایہ لے لو، مجھ پر رحم کرو، میرا سرمایہ لے لو، میرے سرمایہ جو ہے وہ دن پہ دن ہر سیکنڈ میں پگھل رہا ہے۔ یعنی وہ برف بیچتا تھا۔ اب برف آدمی دھوپ میں لے کر گھومے گا، دھوپ میں لے کر پھرے گا تو پگھلے گا نہیں پگھلے گا؟ اس نے کہا کہ مجھ پر رحم کرو، میرا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ تو جس طرح اس برف والے کا برف پگھل رہا ہے، اسی طرح ہماری زندگی بھی پگھل رہی ہے موم بتی کی طرح۔ جس طرح ایک کینڈل کو جلاتے ہیں، جب تک جلتی رہے گی تو کینڈل ختم ہوتی رہے گی، تو ہماری زندگی بھی برف کی طرح، کینڈل کی طرح ہے کہ جتنی سال ہوتے رہیں گے ہم بڑے نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ ہم اپنے موت کے قریب جا رہے ہیں، ہم اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں۔ ہماری عمر سے ہر سال ایک سال کم ہو رہا ہے۔ جتنے بھی نئے سال کا کوئی موقع نہیں ہے، جتنے بھی سال آ رہے ہیں تو ہر سال ایک سال کم ہو رہا ہے۔ تو ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ میں نے اپنے نامہ اعمال میں ایسی نیکیاں جمع کر لی ہیں جو کل قیامت کے دن جنت کا دروازہ میرے اعمال نامے خوش کرا سکتے ہیں۔ کیا میں نے اپنے اعمال نامے میں وہ نیکیاں جمع کر لی ہے کہ جن اعمالوں کو میں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر پیش کروں گا تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے؟ وہ اعمال نامے میں میں نے ایسے نیک اعمال اپنے نامہ اعمال میں، اپنے رجسٹر میں، اپنے بک میں کچھ ایسی نیکیاں جمع کر لی ہیں کہ جن نیکیوں سے کی وجہ سے میری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے، میرے لیے منکر نکیر کے سوالات آسان ہو جائے، اور پل صراط کا راستہ آسان ہو جائے، اور مجھے جنت الفردوس مل جائے، اور بغیر حساب و کتاب کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے مجھے حوض کوثر کا پانی مل جائے۔ کیا میرے نامہ اعمال میں ایسے نیک عمل ہے یا نہیں؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ یہ سوچنے کے لیے آدمی کو زندگی میں ہر سال ایک نیا سال آتا ہے، تاکہ آدمی بیٹھ کر یہ سوچے کہ میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنی برائی کی ہیں، کیا میں نے اس سال میں بھی حرام کھایا ہے، حرام کمایا ہے، اپنی اولاد کو حرام کھلایا ہے، کہ مجھے اس سال بھی حلال کھانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ کہ وہ آدمی فکر کرے کہ کس طرح میری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے، کہ کس طرح میری نمازوں میں خوشی خضوع آ جائے، کہ میرے اخلاق نبی والے اخلاق بنے نہیں بنے، میرے معاملات صحابہ والے معاملات بنے نہیں بنے، یا میں نے جھوٹ چھوڑا نہیں چھوڑا، دھوکہ چھوڑا نہیں چھوڑا، چوری چھوڑی نہیں چھوڑی، 2 نمبر کا کام کرنا چھوڑا نہیں چھوڑا۔ یہ سب چیز سوچنے کے لیے نیا سال آتا ہے کہ آدمی بیٹھ کر حساب لگائے، کہ آدمی بیٹھے اور حساب لگائے۔ ہر آدمی، ہر دکاندار، ہر فیکٹری والا، ہر کارخانے والا، ہر کمپنی والا سال میں حساب لگاتا ہے کہ مجھے کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، لیکن مسلمان کبھی حساب نہیں لگاتے۔ حساب لگائیں اپنی زندگی کا۔ اگر ایک آدمی نے 365 دن ہوتے ہیں ایک سال کے اندر، اگر ایک آدمی نے ایک آدمی کو دھوکہ دیا ہے ایک دن کے اندر ایک بار، اگر ایک آدمی نے ایک دن میں ایک دھوکہ دیا ہے تو 365 دن میں 365 دھوکہ ہو گئے۔ اور حضور نے فرمایا کہ من غش فلیس منی، جو دھوکہ دے وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی نے جھوٹ بولا ایک دن میں ایک، تو 365 دن میں 300 جھوٹ ہو گئے۔ اگر اس کی عمر ہے 60 سال، تو 60 سال کے اندر ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، تو 60 سال کے اندر 21,900 دن ہوتے ہیں۔ تو اگر میری عمر 60 سال ہے اور میں نے ہر دن میں ایک جھوٹ بولا ہے، تو ہر دن کے جھوٹ کے حساب سے 21,900 جھوٹ میرے نامہ اعمال میں درج ہو گئے۔ اتنے جھوٹ، اتنے دھوکہ، اتنا فراڈ، اتنے گناہ، اتنی برائیاں اور اتنے بد اخلاقی، اتنے بدعمالی لے کر میں اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہوں گا؟ یہ سوچنے کے لیے نیا سال آتا ہے کہ آدمی بیٹھ کر یہ سوچے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤں گا اور اتنے گناہ لے کر مجھے کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پیش کریں گے۔ اور نوجوانوں کے سردار، جنت کے جو نوجوانوں کے سردار حسن حسین ہیں، اگر ہم جائیں گے جنت میں تو کیا وہ ہم سے بات کریں گے؟ وہ فرمائیں گے کہ تم میرے نانے کی امت میں سے ہوئے نہیں، تم نے اتنے گناہ کیے ہیں، اتنی نافرمانیاں کیے ہیں، اتنی نافرمانیاں کر کے یہاں کس طرح جنت میں آ سکتے ہو؟ اگر انہوں نے منع کر دیا تو ہمیں جو جہنم کے فرشتے ہیں ان کی مار سے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں۔ تو ہمیں ایک تاریخ کو بیٹھ کر سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا، کہ اس ایک سال میں ہماری کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ ایک سال کے اندر 365 دن، ایک دن کے اندر 5 نماز، 365 دن کے اندر 1825 نمازیں ہوتی ہیں، 1825 نمازیں ہوتی ہیں۔ تو ہم حساب لگائیں کہ ان 1825 نمازوں میں سے ہماری کتنی نماز قضا ہوئی ہے، ہم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، حساب لگائیں۔ اور 52 جمعے ہوتے ہیں کہ ہم نے ان 52 جمعے میں سے کتنے جمعے پڑھے ہیں، اور کتنے جمعے پڑھ کر ہم چوروں کی طرح بھاگ گئے مسجد سے، اور کتنے جمعے میں ہم نے وقت دیا ہے۔ 365 دن میں سے ہم نے کتنی سورہ یاسین شریف پڑھی ہے، 365 دن میں سے ہم نے کتنی مرتبہ قرآن پڑھا ہے، ان 365 دن میں ہم نے کتنے بار والدین کو ستایا ہے، والدین کو ناراض کیا ہے، اپنے بچوں کو مارا ہے، اور بیوی پر ظلم و زیادتی کی ہے۔ عورتوں کو بھی سوچنے کا مقام ہے کہ عورتیں بھی سوچیں،
عورتیں بھی اس بات کو سوچیں شوہر کو کتنا ستایا ہے، کتنی غیبتیں کی ہیں، کتنے جھوٹ بولے ہیں، کتنی چغلیاں کی ہیں، کتنی ایک دوسرے کی غیبتیں اور ایک دوسرے کی نافرمانی کی ہیں، اللہ کی نافرمانی کی، اتنی نمازوں کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے، یاسین کچھ بھی نہیں پڑھا ہے۔ سب کچھ کرنے کے باوجود آدمی یہ سوچتا ہے کہ جنت تو میرے لیے ہے اور جنت کی چابی میرے جیب میں ہے، میں کسی کو نہیں جان دوں گا، جنت کی چابی میرے پاس ہے، میں ہی جاؤں گا۔ تو ہر آدمی بیٹھ کر یہ سوچے کہ 365 دن کے اندر 1825 نمازیں ہوتی ہیں کہ میری ان 1825 نمازوں میں سے کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، اور بیٹھ کر ارادہ کر لے، عہد کر لے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کہ 2023 میں میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی، ایک بھی نماز، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جب ہم ان نمازوں کے ساتھ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، تو ہی ہمارے لیے جنت کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ اگر ہمارے لیے جنت کے دروازے بند ہو گئے تو نمازوں کے واسطے سے ہی ہمارے جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اگر جنت کے دروازے کھلوانے ہیں، حضور نے فرمایا نماز کی کنجی وضو ہے اور جنت کی کنجی نماز ہے، یعنی جنت کی چابی نماز ہے۔ وہ جو جنت ہے نا، اس کی چابی یہاں پر ہے۔ اب یہاں سے چابی لے کر آدمی گیا تو جنت کا دروازہ کھلتا، اگر ہم نے چابی یہیں چھوڑ دی، یعنی نمازوں کو ضائع کر دیا، تو چابی یہیں رہ گئی۔ جب ہماری چابی یہیں چلے گئی تو ہمارا جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ چابی لے کر آؤ۔ اب یہ چابی وہ ہے جو ہمیں خود لے کر جانی ہے، اور یہ چابی وہ ہے جو دوبارہ بھی نہیں بنتی، ایک ہی بار بنتی ہے، نہیں زندگی دوبارہ نہیں ملتی، زندگی ایک ہی بار ملتی ہے۔ تو کہا اگر ہم نے یہ چابی یہیں چھوڑ دی تو جنت کے دروازے ہمارے لیے نہیں کھل سکتے۔ تو اس لیے عہد یہ کر لے کہ اس سال میں 2023 میں ہماری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ تو رات میں جب حساب لگا رہا تھا تو میں نے اپنا بھی حساب لگایا، یہ میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں تکبر کے واسطے یا اس کے واسطے، تو میں نے اپنا بھی حساب لگایا۔ تو میں نے جب حساب لگایا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، میرا فضل نہیں ہے۔ جو میں نے اپنے بارے میں حساب لگایا تو حساب لگایا کہ اس 2023 میں صرف 3 نمازیں ایسی ہیں جو میں نے نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی ہے پورے سال میں، صرف 3 نماز ایسی جو میں نے، یہ میں تکبر کے لیے نہیں، نصیحت کے لیے، اصلاح کے لیے، کہ آپ بھی ایسا بننے کی کوشش کریں کہ میری صرف 3 نمازیں ایسی ہیں جو میں نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی۔ اس میں سے ایک ظہر کی نماز ہے، ایک عصر کی نماز ہے، ایک عشاء کی نماز ہے، وہ بھی مجھے یاد ہے۔ صرف 3 نماز، ایسا نہیں قضا ہو گئی، قضا نہیں ہوئی، اللہ کا شکر ہے ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی، لیکن 3 نماز ایسی ہیں جو میں سفر میں تھا، جماعت سے نہیں پڑھ سکا، آیا تو نماز ہو گئی، تو میں نے خود اکیلے نے پڑھی ہے وہ نماز۔ میں نے اپنا بھی حساب لگایا، بھائی جب میں تمہیں بتاؤں گا تو اپنا حساب بھی لگانے کا ہے نا، دوسروں کو بتانے سے تو جنت نہیں ملے گی نا، اپنے بارے میں حساب لگائے۔ تو ہر آدمی بیٹھ کر حساب لگائے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آیت سب کو یاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ ایمان والو یہ سوچو کہ تم نے مرنے کے بعد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا بھیجا ہے، کچھ بھیجا ہے نہیں بھیجا؟ اگر نہیں بھیجا ہے تو سوچنے کا مقام ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ مجھے کوئی چھوٹا سا عمل بتائیں، ایسا عمل کہ میں اس کو کروں جنت میں چلے جاؤں۔ کتنا عمل؟ ایک چھوٹا سا عمل بتائیں کہ وہ اس عمل کو کروں اور جنت میں چلے جاؤں۔ تو بزرگ نے بڑی عجیب بات فرمائی، بزرگ نے کہا کہ تمہارے کو کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنے کا ہے، تمہارے کو ایک پین لینا ہے، ایک بک لینا ہے، تو بک کے اوپر ایک طرف جنت لکھنا ہے، ایک طرف جہنم لکھنا ہے، سمجھ میں آیا؟ اور یہ کام آپ سب بھی کریں، سب کریں آپ۔ اگر یہ کام آپ 3 دن کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، ایک طرف جنت لکھنا ہے، ایک طرف جہنم لکھنا ہے۔ تو یہ لکھنے کے بعد آپ کو ایک کام کرنا ہے، جو اچھے کام کیا آپ نے جنت والی لسٹ میں، برے کام کیے جہنم والی لسٹ میں کرنا ہے، بس اتنا کام کرنا ہے۔ اور 1 مہینے کے بعد مجھے آ کر بتانا ہے۔ ابھی 1 مہینے کا انتظار کر رہے ہیں، 1 مہینہ کیا 1 سال ہو گیا نہیں آیا، 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے، 1 سال ہو گیا نہیں آیا۔ تو ایک دن وہ بزرگ کہیں جا رہے تھے، راستے میں وہ آدمی مل گیا، اس کو پکڑ لیا، بھائی تیرے کو بولا تھا نا 1 مہینے کے بعد آ کے مل، 1 مہینے کے بعد آ کے کائی کو نہیں ملا، کیا بات ہے؟ بس وہ خاموش ہو گیا۔ تو بزرگ نے پوچھا بھائی وہ عمل کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں وہ عمل نہیں کر رہا ہوں۔ کیوں؟ مجھ سے وہ عمل کرنا نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا عمل کرنا بھائی؟ کیوں عمل کرنا نہیں ہوتا؟ کاش کہ یہ بات ہمیں سب کو سمجھ میں آ جائے۔ اس نے کہا، جب اس نے الفاظ کہے نا وہ عمل کرنا مجھ سے نہیں ہوتا، تو رونے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوسرے نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب میں نے جنت لکھا اوپر، جہنم لکھا، تو میں نے اپنے اچھے اعمال اور برے اعمال دونوں لکھنے شروع کیے۔ 3 دن تک لکھے میں نے، 3 دن کے اندر صرف 3 کام میں نے ایسے کیے جو جنت والی لائن میں تھے، ورنہ 300 کام 3 دن کے اندر ایسے تھے جو جہنم والی لائن میں تھے۔ تو مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میرے کون سے کام زیادہ ہیں، کون سے کام کم ہیں۔ میرے جہنم میں لے جانے والے اعمال زیادہ تھے اور جنت میں لے جانے والے اعمال کم تھے، تو مجھ سے یہ نہیں ہوا۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ جب دنیا میں یہ نہیں دیکھ سکا تو قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو پھر کس طرح؟ اللہ کے سامنے تو رجسٹر کھلے گا نا، اللہ کے سامنے تو تمام عمل کھلیں گے۔ تو میں سب سے گزارش کرتا ہوں سب ایسا لکھیں۔ آپ 1 مہینہ لکھیں گے، دوسرے مہینہ آپ اکیلے روم میں بیٹھ کر رو گے، یہ میں نے کیا کیا،
کہ میرے اعمال ایسے ہے ہی نہیں، میرے ایسے اعمال تو بہت کم ہیں جو مجھے جنت میں لے جانے والے ہیں، اور ایسے اعمال بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ نہیں، بہت زیادہ ہیں جو مجھے جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ یہ ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں، خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو ہر آدمی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے۔ بھائی سال بدلتے رہیں گے، اس ہزاروں سال کی دنیا میں، اس ہزاروں سال کی دنیا میں ہمیں صرف 50-60 سال دیے گئے ہیں، صرف 50-60 سال۔ وہ ایسا ہے کہ جیسا کہ ایک آدمی کو پورے دن میں 1 منٹ دے دی ہو، بھائی اس میں 1 منٹ کو اچھا گزار لے، اب اسی 1 منٹ کو وہ خراب کر دے تو لوگ کیا بولیں گے؟ بھائی تو بیوقوف ہے، 1 منٹ دیا تھا کم سے کم، اسے تو اچھا گزارتا۔ تو اس ہزاروں سال کی دنیا میں ہمیں چند منٹیں اور چند سال دی گئی ہیں، وہ سال منٹ کی برابر ہیں، چند سال دیے گئے ہیں۔ وہی سال اگر ہم نے نافرمانی میں گزار دیے، شیطان کے راستے پر گزار دیے، تو جنت میں ہمیں کون لے کر جائے گا؟ یہ وہ ہے کہ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، ہمارے گھر کو آگ لگ گئی ہمارے چراغ سے۔ ہم کس کو سمجھائیں؟ ہندوؤں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، ہندو ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں ہمارا نیا سال اگادی سے ہے، جنوری سے نہیں ہے۔ آپ سرچ کر کے دیکھیں، ہندو بول رہے ہیں کہ ہمارا نیا سال اگادی سے جنوری سے نہیں ہے۔ ان کو سمجھ میں آ رہی ہے بات، لیکن ہم مسلمانوں کو ہزاروں سال سے سمجھاتے آ رہے علماء ہمارا نیا سال محرم سے ہے، محرم سے ہے۔ لیکن یہ قوم اتنی منحوس ہے کہ ہم نے تو اپنے مہینوں کو منحوس قرار دے دیا ہے۔ محرم کا مہینہ منحوس ہے، سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ کسی انگریز سے آپ پوچھ کے دیکھیں جنوری فروری یہ جو جتنے مہینے ہیں 12، اس مہینے میں منحوس کون سا ہے؟ انہیں ناراض ہو جائے گا، انہیں تھپڑ بھی مار دیتا، بیوقوف ہے کیا؟ ہمارا کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ لیکن ہماری قوم کتنی بدنصیب ہے کہ ہم نے اپنے مہینوں کو منحوس قرار دے دیا ہے۔ محرم کا مہینہ منحوس ہے، بھائی اس میں یہ نہیں کرنے کا ہے۔ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس میں یہ نہیں کرنے کا ہے، اس میں وہ نہیں کرنا، اس میں کالے کپڑے پہننا، اس میں یہ کرنا وہ کرنا۔ ہمارے سے زیادہ بدقسمت آدمی کون ہوگا کہ ہم نے اپنے مہینوں کو منحوس قرار دے دیا ہے۔ حالانکہ محرم کا مہینہ تو وہ ہے کہ جس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کو شروع کیا، ہجرت کی، جب ہجرت جس مہینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت شروع کی، مکے سے آپ مدینہ کو آئے، اسی مہینے سے سال کا پہلا سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سال کا اس کو پہلا مہینہ قرار دیا، وہ محرم کا مہینہ ہے۔ تو جس مہینے میں میرے نبی کی ہجرت، اتنی بڑی عظیم ہجرت، جس ہجرت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی دین کی خاطر ہجرت کرے تو اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں ساروں کو معاف فرما دیتے ہیں، چاہے کتنے بھی گناہ ہو۔ تو جس ہجرت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آج اس مہینے کو ہم نے محرم کا جو مہینہ اس کو منحوس قرار دے دیا ہے۔ جنوری فروری والوں سے پوچھے جا کر کہ تمہارے یہاں کون سا مہینہ منحوس ہے، انہوں نے بولتا بھائی ہمارے یہاں کوئی سا مہینہ منحوس نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے یہاں 6 مہینے ٹھیک ہے، باقی 6 مہینے منحوس ہی ہے۔ بھائی منحوس کوئی دن منحوس نہیں ہے، ہر وہ دن منحوس ہے جس دن میں آپ نے نماز نہیں پڑھی، ہر وہ دن منحوس ہے جس دن میں آپ نے اپنے بیوی پر، بچوں پر، والدین پر ظلم کیا ہے، والدین کو ستایا ہے، لوگوں کی بد دعائیں لی ہیں، دھوکہ دیا ہے، جھوٹ بولی ہے، غیبتیں کی ہیں، قرآن کو کھول کے نہیں دیکھا ہے، نمازوں کو نہیں پڑھا ہے، ہر وہ دن آپ کے لیے منحوس ہے، بس کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ تو یہ سال کا آخری جمعہ ہے، تو اس جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ آج کی رات ان کا نام مسلمانوں کی لسٹ میں سے ہٹا کے انگریزوں کی لسٹ میں لکھا جائے گا۔ کس طرح کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پورے سال میں شراب نہیں پیتے، لیکن وہ آج کے دن تو ضرور شراب پیے گا، کیونکہ نئے سال کا مطلب ہی یہ شراب اور شباب کہ لڑکی ہونا ہے، بھائی وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ ہماری برقعے والی لڑکیوں کو بھی ڈوب کے مر جانا چاہیے، یہیں پاس میں دکان ہے، آپ دیکھنا کل پرسوں مسلمانوں کی برقعے میں لڑکیاں، مسلمان کی لڑکیاں برقعے میں وہ گفٹ لے رہی ہیں، کارڈ لے رہی ہیں، ہیپی نیو ایئر کا گفٹ بھی لے رہی ہیں، کیک بھی لے رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہے، اور مسلمان کیک کاٹ رہے ہیں، کاٹیں گے مسلمان۔ اور دیکھو عیسائیوں کے کچھ عقیدے ہیں، وقت اتنا نہیں ہوتا ہے کہ میں آپ کو ساری بات بتا پاؤں۔ عیسائیوں کے کچھ عقیدے ہیں، عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو اس رات شراب پیے گا اس کے نصیب اچھے ہو جاتے ہیں۔ اب مسلمان بھی یہ سوچتا ہے کہ بھائی اس رات اگر شراب پیوں گا تو میرے نصیب اچھے ہو جائیں گے۔ بھائی جس نے اس سال شراب پی تھی اس کو تو بولو اس کے نصیب اچھے ہوئے نہیں ہوئے، انہیں آج بھی اس کی جیب میں 2 پیسے نہیں ہیں، لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، اس کے نصیب اچھے کائے کو نہیں ہو رہے بھائی؟ اور خود وہ بولنے والے لوگ ان کے نصیب اچھے نہیں ہو رہے تو ہمارے نصیب کہاں سے اچھے ہوں گے؟ اور فرمایا وہ عیسائیوں کا دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ جو آج کی رات جاگتا ہے اس کی جلدی شادی ہوگی۔ بھائی ایک آدمی 50 سال کا ہو گیا ہے، روزانہ جاگ رہا ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی، ایک رات جاگنے سے کیا شادی ہو جائے گی؟ اور ایک عقیدہ یہ ہے عیسائیوں کا، جو آج کی رات گرل فرینڈ سے ملے گا تو اس کی گرل فرینڈ اس کو کبھی دھوکہ نہیں دے گی۔ بھائی جو ملا ہے اس سے پوچھو، یہ سال میں اس کی 5ویں گرل فرینڈ ہے، کائی کو بھاگ گئی؟ انہیں ملا تھا نا پچھلی سال، تو کائی کو بھاگ گئی اس کی گرل فرینڈ کو چھوڑ کے؟ بھائی یہ ان کے عقیدے، ہمارا نہیں ہے۔ اور ایک عقیدہ یہ ہے کہ جو آج یعنی 31 کی دن یا پہلی تاریخ کو، 1 جنوری کو، 1 جنوری کو گھر کی صفائی کرتا ہے اس کی قسمتیں کھل جاتی ہے۔ بھائی انہیں بیچارہ کرائے کے گھر میں رہنے والا 50 سال سے صفائی کرتا آ رہا، آج تک کسی قسمت نہیں بدلتی، اب کیسا قسمت بدلتی؟ یقین نہ آئے تو ایک بار آپ بھی صفائی کر کے ذرا دیکھ لیں
قسمت بدلتی کہ نہیں بدلتی؟ یہ عیسائیوں کے عقیدے ہیں، عیسائیوں کے خیالات ہیں، مسلمانوں کے اندر پتہ نہیں ہے، نہ جانے یہ خیالات کہاں سے آ گئے۔ تو اپنے نئے سال کی ابتدا کیسے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے مجھے 1 سال اور دے دیا ہے کہ نمازیں پڑھنے کے لیے، 1 سال اور دے دیا ہے اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے، 1 سال اور دے دیا ہے دعا کرنے کے لیے۔ تو اپنے نئے سال کی ابتدا کیسے کرنی ہے؟ 1 جنوری کو، 1 جنوری کو آپ 31 نائٹ کو جلدی سو جائیں، اسی میں مسلمانوں کی خیر بھلائی ہے۔ ورنہ آپ، میں نے بتایا نا کہ بھئی کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اس رات ان کا نام، جو آدمی جس کے قوم کی طرز پر من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے انہی کی لسٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام لکھوا دیتے ہیں۔ اب جو آدمی شراب پیے گا، زنا کرے گا، اس رات میں جو ہے جتنے بھی خرافات ہیں وہ خرافات کرے گا، تو اس کا نام مسلمانوں کی لسٹ میں سے ہٹا کر عیسائیوں کی لسٹ میں آ گیا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ کہیں میرا نام مسلمانوں کی لسٹ میں سے ہٹ کر عیسائیوں کی لسٹ میں تو نہیں آ گیا ہے۔ تو آپ 31 نائٹ کو جلدی سو جائیں، صبح اٹھیں 1 تاریخ کو، سب سے پہلے آپ تہجد کی نماز پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ میرا فلاں دوست تھا، میرے دادا تھے، دادی تھی اور میرے والدین تھے، وہ 2022 میں چلے گئے۔ میرا فلاں دوست تھا اور میری بستی میں فلاں آدمی رہنے والا تھا، وہ اس سال چلا گیا ہے، 2022 میں نہیں ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں زندہ ہوں اور مجھے 1 سال اور مل گیا ہے آپ کو راضی کرنے کا۔ صبح اٹھیں، تہجد پڑھیں، تہجد کے بعد دعا کریں، پھر فجر کی نماز پڑھیں، پھر یاسین پڑھیں، پھر صدقہ دیں۔ اس دن صدقہ دیں، اس دن صدقہ دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال کمائی میں برکت عطا فرمائیں گے، کیونکہ جس انسان کی ابتدا ہی صدقے سے ہو، خیرات سے ہو، اچھائی سے ہو، اچھے کام سے ہو تو پورے سال برکت ہوتی ہے۔ اب جس انسان نے اپنے دن کی شروعات گناہوں سے کی ہے، زنا سے کی ہے، شراب سے کی ہے، تو اس کے پورے سال اس پر لعنت برستی رہے گی، اور اس کا پہلا دن منحوس ہونے کی وجہ سے پورا سال اس کا منحوس ہو گیا، پورا سال۔ اس لیے 1 جنوری کو بیٹھیں اور بیٹھ کر سوچیں کہ میں نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بات کو بتا کر ختم کرتا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہمارے دن ہیں، یہ زندگی کے صفحے ہیں، زندگی کی کتاب ہے۔ ایک آدمی کے اگر 60 سال زندگی ہے تو اس کے پاس 60 سال کی ایک کتاب ہے، تو جب قیامت کے دن کتاب کھلے گی تو ان کتابوں کو، ان ورق کو، ان ہر صفحے کو اپنی نیکیوں سے پر کر لو، نیکیوں سے بھر لو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے بھائی اس کا 2023 کا رجسٹر کھولو۔ اب 2023 کا رجسٹر جب کھولا نا، آخر سے کھلتا، شروع سے کھلتا۔ اب شروع کے پیج میں دیکھا رہے شراب پیا تھا ہی نہیں، تو اس کو آگے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، رجسٹر بند کر دو، جہنم میں ڈال دو۔ تو ہمارا پہلے دن گناہ نہ ہو، پہلے دن ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، فجر کی نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، اس دن اشراق پڑھیں، اس دن یاسین پڑھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ نے ہمیں جو ہے اس سال زندہ رکھا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ اور آدمی حساب لگائے کہ 1 سال کے اندر 365 دن میں 1825 نمازیں ہوتی ہیں۔ آپ حساب لگائیں 2022 کا کہ 2022 کی 1825 نمازوں میں سے میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں اور کتنی نمازیں قضا کی ہیں۔ اگر قضا ہو گئی ہیں تو ان کو دہرانے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ انہی سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔